ہیلو فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک پوئم کے بارے میں، اور وہ پوئم جو ہے نا وہ لکھی ہے ایملی ڈکنسن نے۔ اور ایملی ڈکنسن کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ انہوں نے زیادہ تر پوئمز جو ہے نا وہ ڈیتھ کے بارے میں لکھی ہیں۔ اوکے، ان کی زیادہ تر پوئمز کی جو تھیم ہے وہ ڈیتھ ہے۔ اوکے، یعنی یو کین سے دیٹ شی واز ان لو ود ڈیتھ۔ اوکے، کیونکہ زیادہ تر پوئمس ان کی بیسڈ ہے ڈیتھ پر۔ اوکے، اینڈ ایملی ڈکنسن کیم فرام اے سیکولر فیملی۔ اوکے، اینڈ دین شی کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی، رائٹ؟ اوکے، سو یہ جو پوئم ہے یہ بھی ڈیتھ کے بارے میں بیسڈ ہے۔ اوکے، یہاں پہ بھی ڈیتھ کی بات کی گئی ہے اس پوئم میں۔ So let's start without wasting more time on such things, and let's start and talk about this poem. So first stanza ہے ہمارے ساتھ، I felt a funeral in my brain. So جو first line ہے اور اس poem کا جو title ہے وہ same ہے، مطلب اس poem کا title اس poem کی first line ہے۔ اوکے، اور یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ I felt a funeral in my brain. So you can see that she is imagining. Okay, وہ imagine کر رہی ہیں اس لائن میں۔ Okay، کہ I felt a funeral. Felt وہ کہتی ہے کہ میں نے محسوس کی، کیا محسوس کی؟ A funeral، ایک funeral کو۔ جب funeral کرسچینٹی میں جب کسی کی موت ہوتی ہے کرسچنز میں، تو ان کی جو آخری رسومات ادا ہوتے ہیں ان کو funeral کہا جاتا ہے۔ اوکے، She is imagining here that I felt a funeral in my brain، کہ میں نے اپنے ذہن میں، میں نے اپنے دماغ میں کیا محسوس کیا؟ ایک funeral کو محسوس کیا، ایک funeral کو میں نے imagine کیا۔ And mourners to and fro، اور کیا محسوس کیا میں نے؟ mourners کو۔ mourners وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی کی ڈیتھ پر ماتم کرتے ہیں۔ اوکے، وہ ماتم والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو mourners کہا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ان mourners to and fro، کہ میں نے آگے اور پیچھے جاتے ہوئے mourners کو بھی جو ہے نا محسوس کیا۔ اوکے، کہ mourners جو ہے نا وہ آگے جا رہے تھے، بعض پیچھے جا رہے تھے۔ اوکے، to and fro یعنی آگے اور پیچھے جا رہے تھے۔ kept treading وہ چلتے ہی رہتے تھے۔ اوکے، treading means چلتے ہی رہتے تھے۔ اوکے، till it seemed، یہاں تک کہ مجھے یہ معلوم ہوا، مجھے یہ ایسا لگا that sense was breaking through، کہ sense was going out of the real world، means that sense was breaking through، کہ میری جو sense تھی، کہ جو sense تھی وہ جو ہے نا وہ ٹوٹتی ہی جا رہی تھی۔ مینس کہ میری جو عقل تھی، جو سینس تھی نا وہ ختم ہونے کی قریب جا رہی تھی۔ اینڈ وین دے آل ور سیٹڈ، اور جب وہ سارے ماؤرنرس کی بات کرتے ہیں کہ وین دے آل ور سیٹڈ، کہ وہ جب وہ سارے سیٹ ہو گئے، اوکے، بیٹھ گئے، تو کیا ہوا؟ A service like a drum، ایک سروس شروع ہو گئی، ایک عمل ایسی شروع ہو گئی، ایک روایت ایسی شروع ہو گئی like a drum، ایک ڈرم کی۔ اوکے، kept beating کہ اس ڈرم کو بیٹ کیا جاتا ہے، اس ڈرم کو بجاتا جا رہے تھے وہ لوگ۔ اوکے، جو مارنرز تھے، ایک سروس شروع ہو گئی۔ کون سی سروس تھی؟ وہ ڈرم کی ایک سروس تھی جس کو بیٹ کیا جا رہا تھا۔ till I thought، یہاں تک کہ میں نے سوچا my mind was going numb، کہ میری جو مائنڈ تھی وہ نم ہو رہی تھی، وہ پیرالائزڈ ہو رہی تھی، وہ اپنا جو کام ہے وہ چھوڑ رہی تھی، وہ اچھی طرح کام نہیں کر رہی تھی۔ اوکے، تو and then I heard them left a box، اور پھر میں نے کیا کیا میں نے ان کو سنا۔ اوکے، and then I heard، یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہے کہ and then I see، اوکے، کہ میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا۔ them left the box، میں نے ان کو سنا کہ وہ باکس کو اس کو اٹھائے۔ اوکے، اس باکس کو اٹھایا ان لوگوں نے۔ اوکے، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ she is in the box۔ اوکے، she is imagining herself in the box۔ اوکے،
اینڈ دین آئی ہیئرڈ کہ میں نے صرف سنا ان کو، کیونکہ وہ باکس کے اندر ہے تو دیکھ تو وہ نہیں رہی ہے، تو اسی وجہ سے کہتی ہے کہ اینڈ دین آئی ہیئرڈ میں نے ان کو سنا کہ وہ باکس کو اٹھا رہے تھے، کریک اکراس مائی سول. اور جب وہ لوگ باکس کو اٹھا گئے تو ایک قسم کی آواز نکل گئی میری سول سے، اوکے، میری روح سے. یہاں پہ فیئر دکھایا گیا ہے. کریک اس ساؤنڈ کو کہا جاتا ہے جب کوئی بہت زیادہ غم میں ہو، اوکے، کوئی پریشانی میں ہو، تو اس کی منہ سے ایک قسم کی آہ نکل جاتی ہے. تو اس ساؤنڈ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کریک کہا جاتا ہے. تو جب لوگوں نے اس باکس کو اٹھایا تو وہ کہتی ہے، ایملی ڈکنسن کہتی ہے کہ کریک اکراس مائی سول مینس دیٹ میری سول سے ایک قسم کی آواز نکل گئی، with those same boots of lead again. Okay, so this same boots of leads are Christian symbol, religious symbol. Okay, کہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کی جو بوٹس ہوتی ہے وہ لیڈس کی ہوتی ہے. اوکے، اور بھی اس کا جو لوگ باکس اٹھاتے ہیں ان کی جو بوٹس ہوتے ہیں نا وہ بھی لیڈس کی ہوتی ہے موسٹلی. اوکے، سو شاید اس سے وہی مطلب ہوگا. اوکے، and those same boots of lead again, then space began to tall. پھر کہتی ہے ایملی ڈکنسن کی دن اسپیس، اور پھر ساری دنیا، اوکے، began to tall، وہ بل کی شکل اختیار کر گئی. مطلب ہر طرف جو ہے نا گھنٹیوں کی آوازیں تھی. اوکے، گھنٹیاں بج رہی تھی. as all the heavens were a bell. اوکے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہی تھی کہ جو کائنات ہے، سارے آسمان جو ہے نا وہ گھنٹیوں سے بری پڑی ہے. مطلب ان کو کیا صرف ان کو سنائی دے رہی ہے، اور وہ کیا سن رہے ہیں؟ گھنٹیوں کی آوازیں سن رہی ہے. اینڈ بینگ بٹ ان ایئر، یہاں پہ پھر وہ بات کرتی ہے کہ اینڈ بینگ، اور میں کیا رہ گئی تھی؟ بٹ ان ایئر، لیکن صرف کیا رہ گئی تھی؟ ایک کان ہی رہ گئی تھی. مطلب وہ باکس کے اندر ہے، وہ نہ دیکھ سکتی ہے، نہ ہل سکتی ہے، ان کی ہاتھ پاؤں کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ وہ ایک باکس میں ہے. اور صرف ان کی کان جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے، وہ صرف چیزوں کو سن ہی رہی ہے. اوکے، اینڈ بینگ بٹ ان ایئر، میں اور کیا رہ گئی تھی؟ بس صرف ایک کان ہی رہ گئی تھی. اینڈ آئی اینڈ سائلنس سم اسٹرینج ریس، اور میں اور سائلنس. اینڈ آئی مینس دیٹ میں، اینڈ سائلنس اور خاموشی، سم اسٹرینج ریس اور عجیب چل تھی. اوکے، عجیب قسم کی حرکتیں تھی. اوکے، ریکٹ سالیٹری ہیئر، ریکٹ یعنی ٹوٹی پوٹی، سالیٹری اکیلی. اوکے، ہیئر یہاں پہ. اینڈ دین a playing in reason bro، ریزن از ریپرزینٹیڈ ایز اے رو. اوکے، اور ایملی ڈکنسن کہتی ہے کہ اینڈ دین a playing in reason broke، اور پھر ریزن میں سے ایک تختہ ہی وہ ٹوٹ گیا. اوکے، اور جب کسی روف میں، کسی کرسی میں، کسی بھی چیز میں کوئی ایک ہی تختہ ٹوٹ جائے تو اسی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ اینڈ دین a playing in reason broke، جب اس میں سے ایک ہی تختہ جو ہے نا وہ بروک ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا. اینڈ آئی ڈراپ ڈاؤن، اسی وجہ سے میں نیچے ہی گرتی رہ گئی. اینڈ آئی ڈراپ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن، نیچے ہی میں گرتی ہی رہ گئی. اینڈ ہٹ اے ورڈ ایٹ ایوری پلنج، اور ہر ایک قدم پر میں نے ایک نئی دنیا کو ہٹ کیا. اوکے، میں نے ایک نیا دنیا دیکھا. اوکے، اینڈ فنش نوونگ دین، اور پھر جو ہے نا آخر میں میری جو علم تھی، میری جو عقل تھی وہ ختم ہو گئی. اوکے، سو دس واز دا پوم وچ از کمپلیٹلی بیسڈ آن ڈیتھ. اوکے، ایک فیونرل ہے، اوکے، اس پر بیسڈ ہے. اوکے، سو the main theme of this poem is death. Okay, so I hope that you must have liked this video, and if you did, then please subscribe the channel. Thank you so much for watching the video.